حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جو ہے آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 15% تک آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی پاکستان کی معاشی کارکردگی سے مطمئن ہے, لیکن عوام کی معاشی حالت آپ دیکھ رہے ہیں بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی اکانومی کو بوسٹر ریفارم ڈرپ لگنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بوسٹر ڈالر انجیکشن بھی لگ جائے تو میرے خیال میں پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. بہت بڑی بڑی عالمی ادارے رپورٹس جاری کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پروجیکشن بہت اچھی ہو رہی ہے, جو پہلے اقدامات کیے گئے بہترین ہے. دو چیزیں ہیں, یا تو وہ ہمیں سبز باغ دکھا رہے ہیں, وہ کسی انٹرنیشنل ایک جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو انٹرنیشنل ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے امریکہ جو چاہتا ہے پاکستان سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ایک ہمیں وہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا, اور دوسرا وہ رکھنا پڑے گا کہ جو ایک ادارے کی رپورٹ چھوڑ کے ہمیں باقی اداروں کی رپورٹ کا بھی جائزہ لینا ہوگا, جس میں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. عالمی بینک کی رپورٹ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں بتاتے ہیں کہ اخراجات زندگی کے بحران سے دوچار ہیں اور پاکستان میں غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہوا ہے. وہی بتا رہے ہیں کہ تعلیم و صحت فراہم میں کمی ہوئی ہے, ٹرانسپورٹیشن کی بڑھتی لاگت, اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. وہ بھی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے اور مہنگائی 5 دہائیوں کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے. ہمیں ایک رپورٹ کو لے کر اس اپنی رائے بنا لینا تو مناسب نہیں ہوگا. ابھی بے شمار ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, ریفارمز پر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, پھر جا کے کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے. دیکھیں, گیلپ پاکستان نے بھی ایک سروے کروایا ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں گیلپ پاکستان کانفیڈنس انڈیکس 2024 میں 73% پاکستانی جو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم موجودہ حکومت پر عدم اعتماد کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, وداؤٹ ڈائریکشن یہ باتیں چلے جا رہے ہیں. کوئی انہوں نے اخراجات کو کم کرنے کے لیے, انرجی بحران کو قابو پانے کے لیے, جو خسارے میں سچویشن جاری ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. پھر آپ آگے آ جائیے, پھر اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہ تو وہ چیزیں کہ جو بڑے بڑے ادارے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن جو پاکستان کر رہے ہیں, ایک طرف ہم نے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کر پرائم منسٹر اور پاکستان کے آفس کے ملازمین کو, افسران کو 4 تنخواہیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پھر یہ بھی خبر سامنے آئی کہ سینٹ کے جو معاملات ہیں 9 ماہ میں 2 ارب 44 کروڑ روپے کے اخراجات کر دیے. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سینیٹر افسران نے ملکی اور غیر ملکی دونوں پر جو ہے 13 کروڑ 14 کروڑ روپے کے قریب خرچ کیے گئے. پھر اعزازی تنخواہیں 13 کروڑ روپے کے قریب دی گئیں, کھانے کی مد میں 3 کروڑ روپے استعمال کیے گئے. یہ جو عیاشیاں ہیں, یہ جو پروٹوکول اپنوں کو نوازا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو اشرافیہ ہے جس پوزیشن پر ہے وہ 2 چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے, ایک وہ پاورٹی کو اور ایک اکانومی کو. وہ کہتے ہیں ہم نے 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکانومی کو کنٹرول کر لیا, اپنے مطابق چلانا ہے, تو پاورٹی کو ایک لائن سے آگے اوپر حدود اس کو کراس نہیں کرنے دیتے. اور یہ جو سچویشن ہے, تو پہلے تو آغاز اپنے گھر سے یہ حکومت کرے. حکومت کہتی ہے ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. عید پر لوگوں کے چہرے دیکھیں, اندازہ ہوتا ہے کتنی مایوسی پریشانی ان کے چہروں پر جھلک رہی تھی. کس طریقے سے انہوں نے مہنگی اشیاء کی خریداری کی اور کس طریقے سے انہوں نے رمضان گزارا. یہ تو دعائیں لینے کا, نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر پاکستان 4:30 بجے پی ٹی وی دکھا رہا تھا کہ انہوں نے افطاری کروا دی, بے شک ایک دن پہلے کی تھی, وہی چیز مینیج نہیں کر سکے. اس طرح کے حالات وفاقی حکومت کے معاملات تھے. تو چیزیں کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ یہ کہنا کہ معاملات بہتر ہو گئے, حالات بہتر ہو گئے, 8-10 آپ نے بزنس کمیونٹی کے لوگ بلائے اور ایک اعلامیہ جاری کر دیا, ایک کی آپ نے رپورٹ دکھائی, ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں دکھائی, عالمی بینک کی رپورٹ اور دیگر جو باقی اداروں کی رپورٹ آپ کو نظر انداز کر دیں گے. وہ رپورٹ نہیں پڑھی آپ نے, وہ بھی رپورٹ پڑھ لے. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں, پھر معاشی استحکام بنے گا. اور معاشی استحکام کرنا ہے تو آپ کو شرافیہ سمیت تمام کو برابر رکھنا ہوگا. آپ کو کیا ہوا, کسانوں کو, یہ کھاد کو بنانے والی کمپنیوں کو آپ نے 152 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی, اور ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو 152 ارب روپے کی سبسڈی کھاد کمپنیوں کو دی تھی وہ ہڑپ کر گئی ہیں.
اس طرح کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو وہ کون سے لوگ تھے جن کو آپ سبسڈی دیتے ہیں؟ اب تک یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، ریکارڈ بتاتا ہے کہ اب تک خیبر پختونخوا حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، کتنے ماہ کو ہوئے؟ لگ بھگ کوئی 1.5 ماہ ہوا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے. 69 بلین روپیز کی یعنی 69 ارب روپے کی سبسڈی دے چکے ہیں، اور عوام پھر جو ہے ان کو وہ سبسڈی کے فائدے نہیں پہنچے. تو یہ سبسڈی بنیادی طور پر غریبوں کے نام پر غریبوں کا خون نچوڑتے ہوئے اشرافیہ کو نوازنے کا ایک جو ہے طریقہ کار ہے، اور اشرافیہ کو جس طریقے سے مرضی اپناتے جائیں. یہ کہ دعوے کر رہے ہیں کہ 4 ارب کے ذخائر تھے، 8 ارب روپے پہ پہنچ گئے، ہم نے 2 ارب روپے اس کو رول اوور کر لیا، 1 ارب روپے ہم نے دے دیا، باؤنڈ ہماری اس پوزیشن پہ پہنچ گئی. اور خدا کا واسطہ ہے سچ بتائیں کہ جو آپ نے باقی پورے اگلے 2025 میں جو آپ نے پیسے ادائیگیاں کرنی ہیں اس کے لیے آپ کی پوزیشن انتہائی ویک ہے. 2 جون 2023 کا موازنہ آپ آج کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ایس آئی ایف سی نے امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ فیڈرل حکومت کام کر رہی ہے، معاملات کام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب معاشی معاملات میں مداخلت کرتے رہیں گے، ایک بندے کو کام نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم آفس کسی اور مقاموں میں رہے گا، سی این ڈبلیو کا معاملہ کسی اور کام میں مداخلت کرتا رہے گا، وزارتوں کے معاملات کے اور چلاتا رہیں گے، تو پھر حالات آپ سمجھتے کہ معاشی حالات بہتر ہوں گے؟ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ معاملات، یہ شرافیہ، حکمران، یہ سرمایہ دار، یہ جگیردار، یہ خود مل کر حالات خراب کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ چاہے تو جو ہے تمام حالات خراب ہو جائیں. ڈاکومنٹس بتاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ڈائریکشن ایس آئی ایف سی نے لی ہے اس پر چلنا ہوگا، پھر جا کے معاملات جس طرح اصلاحات کی بات کر رہے ہیں اس طرح سے ایشیا ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کے لیے اقتصادی اصلاحات کو اہم قرار دیا ہے.